السلام علیکم دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں درس نمبر 20۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی جو اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھائیں گے درس نمبر 20۔ درس نمبر 20 میں کیا ہے کہ ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے جو کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں ایک اور جو ہے کیا بولتے ہیں، ایک ورڈ بڑھاتے ہیں جو کہ موصوف صفت کے شکل میں آتا ہے۔ مرکب ناقص کی جو قسمیں تھیں جس میں ایک مرکب اضافی تھا، مضاف مضاف الیہ جس کو بولتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مرکب توصیفی بھی ہے جس کے بارے میں آج بتا رہے ہیں۔ مرکب توصیفی کس کو بولتے ہیں؟ مرکب توصیفی کہتے ہیں موصوف صفت کو، موصوف اور صفت کو۔ جیسے وہاں تھا مضاف اور مضاف الیہ، اسی طرح یہاں پہ موصوف اور صفت۔ موصوف کس کو بولتے ہیں؟ جیسے بتائیں کہ اچھا آدمی، اچھا آدمی، اچھا آدمی، یہ ہوا موصوف صفت۔ مرکب ناقص ہے، یہ انکمپلیٹ مطلب سینٹنس ہے جس کے مطلب پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا بولیں گے؟ اب یہ اچھا اور یہ آدمی، تو اس میں موصوف کون سا ہے اور صفت کون سا ہے؟ تو موصوف ایک تو ہے یہ صفت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے، ایڈجیکٹو اس کو بولتے ہیں صفت۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو انسان ہے آدمی جس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے اس کو بولیں گے موصوف۔ موصوف کا میننگ ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، مطلب اچھائی کی شکل میں اس کے بارے میں بتایا جائے یا برائی کی جائے۔ تو جس چیز کے بارے میں، جس چیز کا تذکرہ، جب میٹر آف کنسیڈریشن جس کو بولتے ہیں، جس کا تذکرہ ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں موصوف۔ اور اس چیز کے بارے میں یا اس انسان کے بارے میں یا اس جگہ کے بارے میں جو چیز بتایا جائے وہ ہوتی صفت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آدمی ہوگا یہ ہوگا موصوف، اور یہ جو اچھا جو ورڈ ہے یہ ہو جائے گا صفت۔ ٹھیک ہے، اور یہ موصوف اس لیے ہے کہ اس کی صفت جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اس کو ہم بنائیں گے عربی۔ تو جو لاسٹ میں ہوگا اچھا آدمی، تو جو لاسٹ میں جو آدمی ہے اس کو پہلے لائیں گے، کہیں گے رجل، اس کے بعد یہ اچھا کا لائیں گے اور کہیں گے طیب۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ الٹا کریں گے، اس کا عربی بنائیں گے الٹا۔ رجل طیب ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے اچھا آدمی، رجل طیب اچھا آدمی، رجل طیب اچھا آدمی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گیا موصوف صفت۔ تو موصوف صفت میں پائے جانے کے لیے 4 چیزوں کا مطابقت ہونا ضروری ہے، 4 چیزوں کا بیک وقت، ٹھیک ہے، اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے، تب کہا جائے گا کہ یہ موصوف صفت کا سینٹنس ہے۔ کون سا؟ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی اس کی کیا ہوگی؟ معرفہ۔ اگر موصوف نکرہ، جیسے کہ یہاں پہ نکرہ ہے، نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس پر تنوین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور معرفہ کی پہچان یا تو نام ہوگا کسی کا یا اس پر الف لام لگا ہوگا، یا اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں معرفہ کی۔ نکرہ جس پر تنوین ہوگا وہ نکرہ، تو نکرہ ہے، تو نکرہ اگر یہ موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے۔ اس طرح اگر موصوف واحد ہوگا، سنگیولر ہوگا، تو صفت بھی جو ہے واحد ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہے، سنگیولر اس کی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کیا بولتے ہیں، اگر معرفہ ہے تو وہی معرفہ، اسی طرح واحد اور تثنیہ، واحد ہوگا تو صفت بھی واحد۔ اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ واحد ہے، تو اس لیے یہ بھی واحد آ گیا۔ اسی طرح صفت اگر مذکر ہے، مذکر کہتے ہیں میل کو، ٹھیک ہے، اگر میل ہے تو اس کو صفت بھی ایسے ہی لائیں گے میل۔ تو دیکھو یہ مذکر ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث مذکر لے کے آئے ہیں۔ اگر یہاں پہ یہ مؤنث ہوتا تو یہاں پہ
اس کو لے کے آتے ہیں ہم طیبتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مؤنث بنا دیتے ہیں، لیکن نہیں ہے اس لیے اس کو ہم نہیں لائیں گے اور کہیں گے طیبن، ٹھیک ہے۔ چوتھا مطابقت جس میں ہونا چاہیے وہ ہے رفع نصب جر میں۔ اگر یہ مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، اگر موصوف منصوب ہے مطلب زبر والا ہے تو صفت بھی زبر، ٹھیک ہے۔ اگر موصوف زیر والا ہے مطلب اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، جر کی حالت میں ہے، مجرور ہے، تو صفت بھی ویسا ہی لے کے آئیں گے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، یہ مرفوع ہے مطلب رفع کی حالت میں پیش ہے، اس لیے اس پر بھی پیش لے کے آئے۔ تو چار چیزوں کا مطابقت ہونا ضروری ہے، اور بھی اس میں ڈیٹیلز ہے، جب اس کے رولس جب ہم پڑھائیں گے تو اس میں انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو۔ اب اتنی بات آئی ہوپ سمجھ میں آ گئی ہوگی، ڈائریکٹ یہاں پر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ھذا مبتدا بن رہا ہے اور رجل خبر۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اس کو، ھذا رجل مسلم۔ اب یہاں پہ کیا تھا، یہ مبتدا بن رہا تھا، لیکن ھذا تو یہاں بھی مبتدا بن رہا ہے، اور یہاں رجل اور مسلم جو کہ کیا ہے، موصوف صفت ہے، اور یہ دونوں مل کر خبر بن رہی ہے اس کی۔ ھذا رجل المسلم، یہ مسلمان آدمی ہے، الٹا ترجمہ کریں گے مسلمان آدمی، اور لکھیں گے عربی میں کیسے بنائیں گے، رجل المسلم، تو یہ مسلمان آدمی ہے۔ لہو خلقن، اس کے اخلاق ہیں، لہو خلقن۔ اب دیکھو یہ پہلے بتایا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر اس کے اکثر نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ مبتدا دیکھو نکرہ ہے، تو کسی حالت میں مبتدا کب جو ہے نکرہ ہو جاتا ہے، جب وہ مؤخر ہو اور اس سے پہلے اس کے خبر مقدم ہو۔ یہ مقدم ہے، یہ پہلے آ گیا ہے خبر، اسی لیے اس کو یہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تنوین۔ تو لہو خلقن، اس کے اخلاق ہیں، لہو خلقن طیبن، اس کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن ابھی ترجمہ کریں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں، الٹا اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ فی یدہ کتاب، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ فی یدہ کتاب عربی، اس کے ہاتھ میں، فی کے معنی میں، یدن کے معنی ہاتھ، یدن کے معنی ہوتا ہے ہاتھ، ہینڈ جس کو بولتے ہیں ہینڈ، یدن ہاتھ، ہینڈ، جمع ایدی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، فی یدہ، اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے، کتاب عربی، عربی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وفی ذالک الکتاب، اور اس کتاب میں، وہ کے معنی اور، فی کے معنی میں، ذالک کے معنی وہ، لیکن بتایا تھا کہ ذالکہ اور ھذا کے اگر آگے حروف جار میں سے کوئی بھی اگر آ جائے تو اس کا اس یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو وفی ذالک الکتابی، اور اس کتاب میں، وفی ذالک الکتابی، اور اس کتاب میں، منہاج جدید، نیا طریقہ ہے، کیا ہے، نیا طریقہ ہے، منہاج کے معنی طریقہ، جدید کے معنی نیا۔ ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ، ذالک الرجل، وہ آدمی، مشغول ہے، بیزی ہے، اس میں، بالقراءۃ، پڑھنے میں، ٹھیک ہے، وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے۔ ھذا لسان العربی، ٹھیک ہے، یہ عربی زبان ہے، یہ عربی زبان ہے۔ العربی لسان قدیم، اور عربی پرانی زبان ہے۔ عربی لسان کے معنی ہوتا ہے زبان، لینگویج، ٹھیک ہے، لسان کے معنی کیا ہوتا ہے، لینگویج، زبان، اور قدیم کے معنی پرانا۔ العربی، عربی، لسان قدیم، پرانی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ وہو لازم، وہو لازم، اور وہ ضروری ہے، لازم کا معنی ضروری ہے، کمپلسری ہے، کس کے لیے، لکل صغیر، ہر چھوٹے کے لیے، و کبیر، اور بڑے کے لیے، وہ چھوٹے اور بڑے کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اسی طرح ھذا جزء اول، ھذا کا معنی یہ، جزء کے معنی حصہ، پارٹ جس کو بولتے ہیں، اول کے معنی پہلا، ہے نا، فرسٹ پارٹ جس کو بولتے ہیں، یہ پہلا حصہ ہے، مطلب یہ کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جزء اول ہے، فرسٹ پارٹ ہے، اس کو پارٹ 1 ہے، اس کو بولیں گے، اسی کا یہ بارے میں بتا رہے ہیں۔ للہ حمد کثیر،
اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، حمدن تعریف، اور کثیرن کے معنی زیادہ، تو کہیں گے اللہ کے لیے بڑی تعریف ہے، مطلب زیادہ تعریف ہے۔ وَلَهُ فضل کبیر، وَلَهُ وہ اور اس کے لیے اور اس کی، فضل کبیر بڑی مہربانی ہے، فضل کے معنی فضل مہربانی، کبیر کے معنی بڑی، بڑی مہربانی۔ ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے، ھذا درس یہ آسان سبق ہے، سہل کے معنی ایزی، آسان۔ اب یہ کوشچن ہے، اس کا آنسر دینا ہے۔ حل انت ولد مسلم، کیا تو مسلمان لڑکا ہے، کیا تو مسلم لڑکا ہے، تو کیا کہیں گے؟ نعم انا ولد مسلم، ہاں میں مسلم لڑکا ہوں۔ نام کے معنی ہاں، انا کے معنی میں، ولد کے معنی لڑکا، مسلم کے معنی مسلمان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حل القرآن کتاب مبارک، کیا قرآن بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، ٹھیک ہے، پوتر کتاب ہے جس کو بولتے ہیں ہندی میں، تو کہیں گے نعم ہاں، القرآن قرآن، کتاب مبارک پوتر کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، جو ترجمہ کر دو۔ اسی طرح اہو فی لسان عربی، کیا وہ عربی زبان میں ہے، آ کے معنی کیا، ہوا کے معنی وہ، فی کے معنی میں، لسان زبان لینگویج، عربی کے معنی عربی، اہوا کیا وہ، فی لسان عربی عربی زبان میں ہے، تو کہیں گے نعم ہاں، ہوا فی لسان عربی وہ عربی زبان میں ہے۔ اسی طرح حل الشتاء فصل بارد، حل کے معنی کیا، الشتاء کے معنی جاڑے کے موسم جس کو بولتے ہیں، فصل کے معنی موسم، بارد کے معنی ٹھنڈا، کیا جاڑا ٹھنڈ کا موسم ہے، تو کیا کہیں گے الشتاء فصل بارد، جاڑا جو ہے وہ ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈا موسم ہے جس کو بولیں گے۔ حل الصیف فصل حار، کیا گرمی کا موسم ہے، تو کیا کہیں گے نعم الصیف فصل حار، ہاں گرمی یہ موسم گرما، یہ گرمی کا موسم ہے، ٹھیک ہے۔ حل مکہ بلد مبارک، کیا مکہ مبارک شہر ہے، بلدن کے معنی ہوتا ہے شہر، سٹی، مبارکن کو معنی مبارک، مقدس، ٹھیک ہے، برکت والا، تو کہیں گے نعم مکہ تو بلد مبارک، ہاں مکہ بلد مبارک پوتر جگہ ہے، پوتر شہر ہے، پوتر سٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح افل کتابی منہاج جدید، افل فی ھذا الکتابی، کیا اس کتاب میں، منہاج جدید نیا طریقہ ہے، تو کیا کہیں گے نعم ہاں، فی ھذا الکتابی اس کتاب میں، منہاج جدید نیا طریقہ ہے۔ افی الماء سمک کثیر، کیا پانی میں، الماء کے معنی پانی، سمکن کے معنی مچھلی، فش، کثیر کے معنی زیادہ، افی الماء کیا پانی میں، سمکن کثیر زیادہ مچھلی ہے، تو کیا کہیں گے نعم فی الماء ہاں پانی میں، سمکن کثیر زیادہ مچھلی ہے۔ حل الببغاء طائر جمیل، حل کے معنی کیا، الببغاء کے معنی طوطا، پیرٹ، ٹھیک ہے، طائر کے معنی پرندہ، جمیل کے معنی خوبصورت، کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے، تو کیا کہیں گے نعم ہاں، الببغاء پیرٹ، طوطا، طائر جمیل خوبصورت پرندہ ہے۔ اب ترجمہ کرنا ہے، ایکسرسائز دی دیے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو کیا کریں گے ترجمہ اس کا، اچھا شہر، اب یہ دیکھو بریکٹ میں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بریکٹ میں جو بھی دیا ہوا ہے وہ سارا کے سارا صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا شہر ہے، لیکن جو بعد میں آ رہا ہے اس کو عربی پہلے لائیں گے۔ اب جیسے یہاں پہ اچھا شہر، تو جو سب سے پہلے شہر کا لائیں گے، اس کے بعد اچھا کا لائیں گے، تو کہیں گے بلدن، اس کے بعد لائیں گے اچھا کا طیبن، بلدن طیبن۔ مبارک کتاب، تو کتاب مبارکن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹھنڈا پانی، تو پانی کا پہلے لائیں گے، اس کے بعد ٹھنڈا کا لائیں گے، کہیں گے ماء باردن۔ عربی قرآن، قرآن عربی، عجیب چیز، شیء عجیب، نیا طریقہ، منہاج جدید، نیا طریقہ، منہاج جدید۔ اسی طرح پرانا گھر، بیت قدیم، موٹا آدمی، رجل سمین، سمین کے معنی موٹا اور رجل کے معنی آدمی، جیسے اردو لکھا ہوا اس کا الٹا ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب جو لاسٹ میں آ رہا ہے اس کو پہلے لائیں گے عربی میں،
جو پہلے آ رہا ہے اس کو عربی میں ناس لائیں گے. دبلا لڑکا، تو دبلا لڑکا تو پہلے لڑکا کا لائیں گے، کہیں گے ولدن، اس کے بعد دبلا کا لائیں گے، کہیں گے حزیل، ولدن حزیل. اسی طرح کہیں گے خوبصورت تصویر تو کہیں گے رسم جمیل. نئی چیز شیء جدید، شیء کا معنی چیز، جدید کا معنی نیا. میٹھا انجیر تو کہیں گے تین حلو، تین کے معنی انجیر اور حلو کا معنی میٹھا. اسی طرح کہیں گے غرسن، ہاں مسلم آدمی، مسلم آدمی تو کیا کہیں گے رجل مسلم، رجل مسلم. اسی طرح یہاں پہ ہے قیمتی لباس، تو لباس کا لباس لا دیں گے لباسن، اس کے بعد قیمتی کا سمین، کوسٹلی جس کو بولتے ہیں لباسن سمین. ٹھیک ہے. اسی طرح مشکل کام، ٹھیک ہے، مشکل کام تو کیا کہیں گے شغل صعب. ٹھیک ہے، شغل صعب، مشکل کام شغل صعب. یہاں پہ ہے دیکھو، آگے پیچھے تھوڑا سا ہو گیا ہوا، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا صحیح. اس کے بعد ہے خوبصورت پودا، تو پودا کا لائیں گے غرسن، اس کے بعد لائیں گے اس کا جمیل، غرسن جمیل. چھوٹا کونڈا، کونڈا کا کیا آتا ہے، کونڈا جس کو کونڈا بولتے ہیں گملہ کو، تو کونڈا کا آتا ہے اسیسن، چھوٹا کا آتا ہے صغیر، اسیسن صغیر. یہاں ہے اسیسن صغیر. ٹھیک ہے. ہاں اچھا موسم، تو موسم کا آتا ہے فصل، اور اچھا کا آتا ہے طیب، فصل طیب. خوبصورت گلاب، گلاب کا آتا ہے ورد، اور خوبصورت کا جمیل، تو ورد جمیل، ورد جمیل. ٹھیک ہے. اسی طرح نیا سبق، تو نیا سبق کا کیا لائیں گے، سبق کا لائیں گے درسن، اس کے بعد لائیں گے جدید، درسن جدید، درسن جدید. یہاں ہے درسن جدید. اسی طرح عربی زبان لسان عربی، لسان عربی. مسلمان عالم، عالم مسلم، عالم مسلم. دینی تعلیم، تعلیم دینی، تعلیم دینی، دینی تعلیم. اچھے اخلاق خلق طیب، خلق طیب، اچھے اخلاق. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی دقت ہو تو بہت سارے لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں. آج سے انشاءاللہ ٹیلی گرام کا لنک ہم ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اور جو بھی کچھ کمی ہوگی آپ اس سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.